قرآن مجید سورہ انفال آیت نمبر 24 یا ایہا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم۔ اللہ فرماتے ہیں اے ایمان والو، جب بھی اللہ اور اس کا رسول تمہیں پکارے اس چیز کے لیے جو تمہیں زندگی عطا کرے گی تو فوراً حاضر ہو جایا کرو۔ اے ایمان والو، رب رسول کی پکار پر فوراً حاضر ہو جایا کرو۔ اذا دعاکم لما یحییکم، جب تمہیں اس چیز کے لیے پکارا جائے جو تمہیں زندگی عطا کرے گی تو فوراً آ جاؤ۔ کیا کرو؟ جب بھی اللہ رسول پکارے فوراً، اذا دعاکم، جب وہ تمہیں پکارے فوراً حاضر ہو جایا کرو۔ اللہ نے کبھی بھی نہیں پکارا کسی کو، پکارا جب بھی ہے مدینے والے محبوب نے پکارا ہے۔ تو حضور فرماتے ہیں جب بھی اللہ اور اس کا رسول پکارے فوراً آ جاؤ۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے اور آپ نے اس کو بھولنا نہیں۔ زیادہ ڈوب جاؤ میری بات میں کیا کہنے لگا ہوں۔ حضرت ابو سعید بن معلہ نماز پڑھ رہے تھے، صحیح بخاری ہے۔ میں بتا رہا ہوں کہ حضور علیہ السلام کا درجہ کیا ہے دین میں۔ حضرت ابو سعید بن معلہ نماز پڑھ رہے تھے، حضور نے پکارا، نماز پڑھ رہے تھے۔ نماز اللہ کی عبادت ہے اور نماز کے اندر کسی اور کا تصور بھی نہیں لانا چاہیے، محض رب رسول کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ نماز پڑھ رہے تھے، حضور نے پکارا، کہتے میں سن تو لیا، نماز سے فارغ ہو کے میں حاضر ہوا تو نبی کریم نے فرمایا میں نے بلایا تھا، آئے کیوں نہیں؟ عرض کی حضور میں نماز پڑھ رہا تھا۔ فرمایا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ یا رسول اللہ پڑھا ہے۔ فرمایا اللہ تو کہتا ہے جب رب رسول بلائیں تو فوراً آ جاؤ۔ نہیں سمجھ آئی بات کی؟ فرمایا نماز توڑ کے آنا چاہیے تھا، میں نے بلایا تھا۔ یہ درجہ ہے حضور کا شریعت میں۔ اللہ کی نماز ہو رہی ہے، مدینے والے نے بلایا، توڑ کے آؤ، حاضری دو۔ عرض کی حضور آئندہ نہیں کروں گا۔ صحیح بخاری پڑھ رہا ہوں، صحیح ترمذی میں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت موجود ہے۔ فرماتے ہیں حضور میرے گھر آئے، میں نماز پڑھ رہا تھا، حضور نے مجھے آواز دی، میں جلدی سے نماز مکمل کر کے حاضر ہوا۔ پہلے تو یہ بتاؤ کسی کے لیے جلدی کرنا، کسی بندے کے لیے، لیکن یہ عام بندے کی بات نہیں، یہ مدینے والے کا درجہ ہے دین میں۔ فرماتے ہیں میں جلدی سے نماز پڑھ کے حاضر ہوا۔ حضور نے فرمایا میں نے بلایا، آئے کیوں نہیں؟ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں نماز پڑھ رہا تھا۔ وہاں بھی حضور نے فرمایا قرآن مجید نہیں پڑھا؟ حضور پڑھا ہے۔ تو فرمایا اللہ تو کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، جب بھی اللہ رسول بلائے فوراً حاضر ہو جاؤ۔ عرض کی حضور آئندہ غلطی نہیں کریں گے۔ معنی یہ ہے کہ حضور آپ حکم دیں گے ہم نماز توڑ کے آ جائیں گے، ہم نماز توڑ کے فقہا نے مسئلہ لکھا ہے، محدثین نے یہ دو حدیثیں سامنے رکھ کے، قرآن مجید کی آیت سامنے رکھ کے مسئلہ لکھا ہے۔ کہتے ہیں بندہ نماز پڑھ رہا ہو، حضور کی آواز آ جائے، اسے چاہیے کہ نماز توڑ کے نبی کریم کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے اور جو کام حضور فرمائیں، جو حکم حضور دیں وہ کر کے واپس چلا جائے، اور جہاں سے نماز چھوڑی تھی وہیں سے شروع کر لے۔ سجدہ سہو کی بھی ضرورت نہیں، نماز پوری ہو گئی ہے۔ یہ سجدہ سہو کی بھی ضرورت، نماز ٹوٹی نہیں۔ حضور کو جواب دینے سے نماز ٹوٹتی نہیں، سرکار کی بارگاہ میں آنے سے نماز ٹوٹتی نہیں۔ تو پھر خواجہ صاحب نے صحیح کہا ہے نا، میرا دین بھی تو ایمان بھی تو۔ کہتے ہیں میری صوم صلاتاں حج زکاتاں مصحف تے قرآن بھی تو۔ یار فریدا جے قبول کریں، سردار بھی تو سلطان بھی تو، میرا دین بھی تو تے ایمان بھی تو۔ یہ قبول کریں، آ جانا چاہیے تھا نماز توڑ کے، حکم دیا تھا، چھوڑ دینی چاہیے تھی نماز۔ صحابہ بھلا دین میں حضور کو درجہ کیا دیتے ہیں، اس کو سمجھو تو صحیح۔ قرآن و سنت نے نبی پاک کا مقام دین میں کیا، اور پھر انہوں نے نماز توڑی۔ ایک جگہ پہ حضور صلح کرانے گئے، فرمایا بلال اگر میں جلدی آ گیا تو خود جماعت کراؤں گا، اگر دیر سے آیا نا، یہ بھی بخاری میں موجود ہے، یہ سنو بخاری شریف ہے، نبی پاک کا درجہ کیا ہے دین میں۔
हुजूर ने फरमाया अगर मैं आ गया बिलाल तो मैं जमात कराऊंगा, अगर लेट हो गया तो फिर सबको पता है पहला नंबर किसका है। फरमाया फिर जनाब अबू बकर सिद्दीक से कहना जमात करा दें। हज़रत बिलाल कहते हैं वक्त हो गया, मैंने पैगाम दिया कि सरकार ने फरमाया था अबू बकर सिद्दीक से कहिएगा जमात करा दे। जनाब सिद्दीक मुसल्ले पे आ गए, उतनी देर में हुजूर भी आ गए। कहते हैं उतनी देर में सरकार भी आ गए तो सहाबा ने तस्वीर की इस तरह, अब ये हुक्म नहीं है, तो हज़रत सिद्दीक को पता चल गया हुजूर आ गए। तो जनाब अबू बकर सिद्दीक ने ना एक कदम पीछे हटाया, तो हुजूर फरमाने लगे जनाब सिद्दीक अकबर से नमाज मुकम्मल करें। हज़रत सिद्दीक फिर पीछे हटे, यानी नमाज में हुजूर से बातें हो रही हैं। ख्वाजा साहब कहते हैं कि हज़रत सिद्दीक अकबर ने फिर कदम, ये सही बुखारी है, फिर कदम पीछे हटाया तो नबी करीम ने फिर फरमाया नमाज पढ़ाओ नमाज। और हुजूर ने भी नीयत नहीं बांधी, सरकार बज़ाहिर जमात से बात नमाज पढ़ाओ, लेकिन हज़रत सिद्दीक फिर पीछे हट गए। अब वो कोने से ख्वाजा गुलाम फरीद बोल पड़े, कहने लगे नमाज पढ़ा के मैं तैं वाल वेखा, नमाज पढ़ा के मैं तैं वाल वेखा, मैनू काबा भुल गया आई, भुल गईयां नी सब सौम सलातां, इको यार दा फिक्र पे आई। वल्लाहु व रसूलुहु अहक्कु अन युरदूहु, अल्लाह रसूल का ज्यादा हक है उन्हें राजी किया जाए। फरमाया हज़रत सिद्दीक अकबर पीछे हट गए, नबी करीम ने जमात कराई। नमाज के बाद फरमाया जब मैंने कहा था तो पढ़ा देनी चाहिए थी ना। तो हज़रत सिद्दीक अकबर अर्ज करने लगे हुजूर अब अबू काफा के बेटे की इतनी जुर्रत भी नहीं कि नबी करीम की जमात कराए।